الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ہے کہ اس مالک نے ہمیں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے چند گوشے سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہم جو بھی علم سیکھیں اللہ اس علم کو ہماری دنیا و آخرت کے لیے مفید اور فائدہ مند بنائے۔ اسلامک ریسرچ سینٹر میرا اپنا ادارہ ہے۔ میں آج آپ کے سامنے جو گفتگو کر رہا ہوں اس کو ہم نے یہیں سے سیکھا ہے۔ ہمیں علم کے راستے پر لگانے والا ادارہ یہی ہے۔ ہم سیکھنے کے دور میں بھی اور سکھانے کے دور میں بھی اس ادارے کے انتہائی شکر گزار ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ کثر اللہ امثالها، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اس کے بہت سارے اس کی مثال اس جیسے ادارے، اس سے سیکھنے والے ادارے بنائے اور اس ادارے کو چلانے والے منتظمین اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھیے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہر پہلو سے ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے اور ہر پہلو سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کمال انسانیت تھے۔ اس لیے آپ کی سیرت میں سے کچھ بھی سیکھا جائے تو وہ انسان کے لیے صرف اور صرف فائدہ ہی دیتا ہے، نقصان نہیں دیتا۔ تو میں آپ کے سامنے آج جس موضوع پر بات کرنے آیا ہوں سیرت کے حوالے سے وہ آپ ہی سے متعلق ہے اور اس موضوع کا نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں عہد نبوی کی خواتین سے تعامل، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں خواتین کے ساتھ ڈیل کرنا، خواتین کو ان کے مسائل کو دیکھنا سمجھنا، ان کے ساتھ تعامل کرنا، یہ سیرت النبی ہمیں کس طرح سکھاتی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی بھی خواتین تھیں، چاہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلا واسطہ تعلق رکھتی تھیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالواسطہ تعلق رکھتی تھیں، میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے زمانے میں خواتین کی نبی علیہ السلام کے حوالے سے 3 بڑی اقسام تھیں۔ ایک قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرے محبوب آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، یعنی نبی علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں، آپ کی جو بیویاں ہیں، ان کے ساتھ نبی علیہ السلام کا باقی
تمام خواتین سے ایک الگ لیول کا تعلق تھا۔ و بناتی کا، اور آپ کی جو بیٹیاں ہیں، بیٹیوں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بیٹیاں، اور وہ کتنی بیٹیاں تھیں کوئی بتائے گا؟ 4 بیٹیاں تھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ میں نے اس لیے اس کے اوپر تاکید کی کہ بعض لوگ نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کے بارے میں شکوک و شبہات بھی پھیلاتے ہیں۔ تو فرمایا و بناتی کا، آپ اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے۔ اور یہ ظاہری طور پر سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول اپنی بیویوں اور بیٹیوں کے لیے تو نبی نہیں تھے۔ اب تیسری بات ارشاد فرمائی وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ اپنے ایمان والے ساتھیوں کی جو خواتین ہیں ان کو بھی یہ درس اور پیغام اور سبق دے دیجئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عام طور پر ان 3 خواتین کے ساتھ تھا۔ یا تو آپ اپنی بیویوں کے ساتھ بطور شوہر ڈیل کرتے تھے، یا آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بطور والد ڈیل کرتے تھے، یا آپ اپنی امت کی خواتین کے ساتھ بطور نبی اور معلم ڈیل کرتے تھے۔ اور ہر کسی کے ساتھ آپ کے جو معاملات ہیں اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے۔ یہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں طبقات کی خواتین کے ساتھ کس انداز میں پیش آتے تھے، اور اس کو مختلف اینگل سے، مختلف جہات سے ہم انشاءاللہ العزیز دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن چونکہ ہم سیرت کا سبق پڑھ رہے ہیں تو ہم صرف اس بات پر زور نہیں دیں گے، خاص طور پہ جب میرے سامنے خواتین بیٹھی ہیں، اس بات پر صرف زور نہیں دیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے ساتھ کیسے تھے، بلکہ ہم آپ کے سامنے یہ بھی رکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے کہ خواتین بھی کیسی ہوں۔ انشاءاللہ العزیز ہم ان دونوں پہلوؤں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج مطہرات تھیں، بیویوں کے بارے میں جی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ یہ جو تمہاری بیویاں ہوتی ہیں یہ تمہارے لباس کی طرح ہوتی ہیں، اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس کی طرح ہوتے ہو۔ یعنی انتہائی رازدار کوئی انسان کی شخصیت ہو سکتی ہے تو اس کی بیوی ہوتی ہے۔ انسانوں میں آپ کا سب سے زیادہ جو قربت اور رازداری والا معاملہ ہوتا ہے وہ بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، اور بیوی کا اپنے خاوند کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ ان کا جتنا تعلق ہوتا ہے وہ کسی اور کا بھی نہیں ہوتا۔ جیسے لباس ہوتا ہے، لباس سے زیادہ کوئی کیسے قریب ہو سکتے آپ کے؟ حتیٰ کہ آپ کا باپ ہو، آپ کا بیٹا ہو، کوئی بھی ہو، وہ جب آپ کے گلے لگتا ہے تو لباس کے باہر لگتا ہے، لباس کے اندر سے نہیں لگتا۔ لیکن بیویوں کا تعلق لباس ہی کی طرح ہوتا ہے۔ اس لیے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو صرف بیویوں کے ساتھ ہی کیے جا سکتے ہیں اور کسی کے ساتھ نہیں کیے جا سکتے، اور بہت سارے اخلاق ایسے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ملتے ہیں کہ آپ بیویوں کے ساتھ ہی ان اخلاق کو روا رکھتے تھے۔ تو یہاں ہم کچھ مثالیں آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ عام آدمی کی بیوی کی طرح نہیں ہیں، یہ یاد رکھیے، کیونکہ جب ہم اللہ کے رسول کی بیوی کی بات کرتے ہیں تو وہ ان کی بیوی ہی نہیں ہے بلکہ ہماری ماں بھی ہے۔ سمجھیں، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، میرے نبی کی جو بیویاں ہیں اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ تو ہم اللہ کے رسول کی بیوی کی جب بات کریں گے تو اپنی ماں کی بات کریں گے، اس لیے ہر طرح کے تقدس اور ہر طرح کی عظمت کا لحاظ اور پاس رکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں جو سب سے پہلی بیوی تھیں ان کا نام تھا حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور یہ عمر میں اللہ کے رسول سے بڑی بھی تھی،
اس کے باوجود زندگی بیت گئی تھی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بعد آپ نے 11 بیویوں کے ساتھ شادی کی، لیکن خدیجہ کی جگہ کوئی بھی نہیں اپنا سکا. اس کی کیا وجہ ہے یہ سمجھیے. مطلب آپ دیکھیے کہ اتنی وفا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت خدیجہ کی کیسے تھی، اور اتنا گہرا تعلق. آپ بعد میں بھی انشاءاللہ ہم اور بھی مثالیں دیں گے، لیکن جیسی مثالیں حضرت خدیجہ کے بارے میں اللہ کے رسول کے تعلق کی ملتی ہیں وہ باقی بیویوں کے ساتھ بھی نہیں ملتی ہیں. مثلا صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، یہ غالباً دوسری یا تیسری حدیث ہے، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان بھی کیا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جب پہلی مرتبہ میں غار حرا میں تھا، اور غار حرا میں بھی ایسے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ نبوت کے 6 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں تنہائی ڈال دی تھی. میں تنہائی پسند ہو گیا تھا، تنہائی مجھے اچھی لگتی تھی. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر کو چھوڑ کے، اپنی بیوی کو چھوڑ کے، اپنی بیٹیوں کو چھوڑ کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا میں جا کر کئی دن تک وہاں تنہائیوں میں گزارتے تھے. اور کئی دن کے بعد جب آپ کے پاس جو تھوڑا بہت کھانے پینے کا سامان ہوتا تھا وہ ختم ہو جاتا تھا، آپ پھر حضرت خدیجہ کے پاس آتے تھے، اور حضرت خدیجہ پھر ان کو کچھ نہ کچھ کھانے کا بنا کر دیتی تھیں. تو اللہ کے رسول پھر کئی دنوں تک غار کے اندر چلے جاتے تھے. اب انہی تنہائیوں کے دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرے پاس کوئی ایسا آیا کہ اس نے مجھے آ کر کہا کہ اقرا، آپ پڑھیے. آپ نے فرمایا، میں نے اس سے کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے کہا اقرا، آپ دوبارہ پڑھیے. آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے تیسری مرتبہ کہا اقرا. آپ نے فرمایا تیسری مرتبہ جب اس نے کہا تو مجھے اس نے سینے کے ساتھ لگا کے ایسا دبوچا کہ مجھے لگا کہ میری سانس نکل جائے گی، میں مر جاؤں گا. جب اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس نے مجھے یہ آیتیں سنائیں تو میں ڈر گیا. میں جلدی وہاں سے واپس آیا. میں نے اپنے گھر آ کر آپ نے فرمایا ایسے ہو گیا تھا کہ میرا رنگ پیلا پڑ گیا تھا ڈر کی وجہ سے. میں نے اپنے گھر آ کر کہا یا خدیجہ انی خشیت علی نفسی، میں اپنے بارے میں مجھے ڈر لگ گیا ہے کہ وہ مجھے مار دے گا، میں مر جاؤں گا. پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زملونی زملونی، یہ بڑی مشہور حدیث ہے اس لیے میں آپ کو اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں. آپ نے فرمایا مجھے چادر اڑا دو، میرے اوپر کوئی کپڑا ڈال دو. آپ کے اوپر حضرت خدیجہ نے کپڑا ڈال دیا. جب آپ کچھ دیر کے بعد سکون میں آئے آپ نے فرمایا یا خدیجہ انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنے بارے میں ڈر لگ گیا ہے. حضرت خدیجہ کہنے لگی ابشر، آپ پریشان نہ ہوں، آپ خوش ہوں. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق وتقر الضیف. کہتی ہیں آپ ضائع کیسے ہو سکتے ہیں، آپ تو رشتے جوڑتے ہیں، آپ تو رشتے جوڑتے ہیں، آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ بے روزگاروں کو کما کر دیتے ہیں، آپ حق کے معاملات میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. مہمان آ جائے آپ اپنا سب کچھ مہمان پر نچھاور کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ کو کیسے کچھ ہو سکتا ہے. پھر حضرت خدیجہ اللہ کے رسول کو لے کر گئیں. آئیے میں آپ کو کہیں لے کر جاتی ہوں. وہ لے کر گئیں. حضرت خدیجہ کے چچا کا بیٹا تھا ورقہ ابن نوفل، اس کو بتایا کہ چچا دیکھیے ذرا آپ کے بھتیجے کو کچھ ہو گیا ہے،
نبی علیہ السلام نے سارا واقعہ ورقہ ابن نوفل کو بتایا. اس نے کہا ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، یہ تو وہی والا ناموس اور فرشتہ ہے جو موسیٰ پہ اترتا تھا. اور کہنے لگا کاش کہ میں جوان ہوتا، جب آپ کی قوم آپ کو نکال دیتی تو میں آپ کی مدد کرتا. اب اللہ کے رسول ایک اور دفعہ پریشان ہو گئے، کہتے ہیں اب مخرجیہم، یہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ انہوں نے بتایا جی جو آپ کے پاس آیا ہے نا، وہ جس کے پاس بھی آیا لوگوں نے اسے نکالا ضرور ہے. اب یہ سارا ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوئے، سخت پریشان ہوئے، حالانکہ حضرت ابو بکر بھی اللہ کے رسول کے دوست تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں جس کے اوپر ہاتھ رکھیں وہ آپ پر جان بھی نچھاور کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دل جیتے ہوئے تھے. لوگ آپ کا نام لینے کے بجائے صادق اور امین کہتے تھے، ایسے نہیں ہیں. لیکن جب اللہ کے رسول پریشان ہوئے تو آپ کہیں بھی نہیں گئے، آپ سیدھا اپنی بیوی کے پاس آئے، اپنی زوجہ محترمہ کے پاس آئے. اور عام طور پر جیسے لوگ جھٹک دیتے ہیں کہ تجھے نہیں پتا، تجھے کیا پتا، آپ نے سارا واقعہ، سارا ماجرا اپنی بیوی کو بتایا، اس کو اپنے ڈر اور خوف کے بارے میں بتایا. اور وہ پھر بیوی بھی ایسی تھی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کہا تھا نا غار حرا کیوں چلے جاتے ہیں، آپ ہمارے پاس رہتے تو ایسے نہ ہوتا ہے، ایسے نہیں کہا. سبحان اللہ. انہوں نے ڈھارس بندھائی، حوصلہ دیا. جب مشکل وقت میں مرد اپنی بیوی کے پاس آتا ہے نا جی، اور بیوی آگے سے حوصلہ دینے والی ہو، اس مرد کو دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی ہے. یہ یاد رکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی حکمت والا شخص نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے اپنی زوجہ محترمہ کے پاس آئے. اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، آپ علیہ السلام نے جب ان کو بات بتائی اور انہوں نے اللہ کے رسول کو حوصلہ دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل وہیں پر ٹھنڈا ہو گیا. آپ علیہ السلام وہیں پر مطمئن ہو گئے. اور پھر ہم عام طور پہ بیویوں سے کہہ دیتے ہیں بھائی تجھے نہیں پتا، میں خود چلا جاؤں گا، میرا فلاں دوست ہے، میں ادھر. ایسا نہیں تھا. ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر جانے والی حضرت خدیجہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دن کے سارے معاملات کو ڈیل کیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اعتماد تھا. آپ کا ان کے ساتھ تعلق تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ ایک گہرا رشتہ تھا. اسی رشتے کی وجہ سے کوئی مرد اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں اپنی بیوی کو بتاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اپنی بیویوں سے محبت کرنے والے تھے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے. اور پھر آپ اپنی مثال دے کر فرمایا کرتے تھے وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلق تھا. آدمی جب بھی، یاد رکھیے، نبی علیہ السلام کی سیرت سے پتہ چلتا ہے، آدمی جب بھی بہتر بننا چاہے اسے چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، کیونکہ یہ معیار ہے. دنیا والوں کے ساتھ آدمی 100 طرح کے چہرے بدلتا ہے، لیکن گھر والوں کو آدمی ہمیشہ اندر کا آدمی نظر آتا ہے. تو جب آپ اپنے گھر والوں سے بہتر ہیں، اس کا مطلب ہے آپ سب کے ساتھ بہتر ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ انتہائی مہربانی، شفقت اور نرمی کا معاملہ کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ جی بڑی محبت کا معاملہ کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بابرکت خاتون تھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک مرتبہ، عام طور پہ دیکھیے نا ہمارے ہاں کوئی مرد یہ بات پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیوی کا نام کسی مجلس میں، مردوں کی مجلس میں ڈسکس ہو. عام طور پہ لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے. یہ غیرت کی وجہ سے ہوتا ہے.
لیکن حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ من احب الناس الیک، اے اللہ کے رسول آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون شخص ہے؟ مطلب آدمی کو محبت تو ہر کسی سے ہوتی ہے، یا رسول اللہ آپ کو سب سے اچھا کون لگتا ہے؟ آپ دیکھیے ہمارے ہاں مرد عام طور پہ اپنی بیوی کی محبت کا اظہار کبھی نہیں کرتے ہیں، لیکن جب بھری مجلس میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا جھجک نام لیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ سے محبت ہے، پہلا نام، حالانکہ آپ پہلا نام کسی اور کا بھی لے سکتے تھے، پہلا نام آپ نے فرمایا عائشہ سے محبت ہے۔ عمرو بن عاص کہنے لگے یا رسول اللہ من الرجال، مردوں میں سے کس کو محبت ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ کے ابے سے محبت ہے۔ ایسا تعلق تھا آپ کا، پہلی محبت حضرت عائشہ سے تھی، اور اس کے بعد مردوں میں عائشہ کے والد حضرت ابو بکر سے محبت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ اس قدر تو محبت کرتے تھے کہ بیویاں یہ چاہتی تھیں کہ ہم صرف اس دنیا میں ہی نہیں، آخرت میں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی ہی بن کر رہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا، آپ کی بہت بیویاں تھیں، 10 سے زیادہ بیویاں تھیں ایک وقت میں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کئی دفعہ مشکل ہو جاتی تھی انصاف کرنے میں، عدل کرنے میں، مصروفیات تھیں آپ کی۔ تو آپ نے ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ میں کچھ بیویوں کو طلاق دے کر اپنی اس جو مصروفیت ہے اس کو کم کرتے ہیں، اس بوجھ کو تھوڑا کم کرتے ہیں۔ تو طلاق دینے میں سب سے پہلا جو نام غور ہو رہا تھا جس پر، وہ تھا حضرت سودا کا رضی اللہ عنہ۔ اب حضرت سودا کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طلاق دینے کا صرف ارادہ کیا تھا، تو حضرت سودا آ گئیں، یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ میں دنیا میں ہی نہیں، میں آخرت میں بھی آپ کی بیوی بن کر رہوں، مجھے پتہ چلا ہے آپ مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں۔ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ مجھے طلاق نہ دیں، آپ کو مصروفیت کا معاملہ ہے، آپ ایسا کریں میری باری میں اب عائشہ کو دے دیتی ہوں۔ اب عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی تھی، لیکن اللہ کے رسول کسی کی محبت میں دوسری کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے تھے، ناانصافی آپ بالکل نہیں کرتے تھے، بلکہ کئی دفعہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ملتی ہے، آپ فرمایا کرتے تھے اللہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ اپنی حد تک جتنا میرے لیے ممکن ہو سکتا ہے میں ان کے ساتھ انصاف کرتا ہوں۔ ہاں کبھی کبھی دل کسی اور سے، ان بیویوں میں سے کسی ایک سے زیادہ محبت کرنے لگتا ہے۔ آپ دعا کرتے تھے اللہ جو دل کے اندر کسی کی محبت آ جائے تو اس پر میرا مواخذہ نہ کرنا، باقی عملی طور پر میں ہر کسی کے ساتھ انصاف کی کوشش کرتا ہوں۔ تو ایسے ہی تھا، آپ اس سب کے باوجود کہ آپ مشکل حالات میں تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ناانصافی کسی سے نہیں کی۔ تو حضرت سودا کہتے ہیں یا رسول اللہ ایسا کریں میری باری جو ہے، جو آپ میرے پاس تشریف لاتے ہیں، میرے پاس رات گزارتے ہیں، وہ ساری باری میں عائشہ کو دے دیتی ہوں، بس آپ مجھے طلاق نہ دیں۔ آپ کبھی اندازہ کر سکتے ہیں، خاص طور پہ جو خواتین، شادی شدہ خواتین ہیں، مطلب آپ سوچئے کہ کوئی سوتن کسی کے لیے، اپنی سوتن کے لیے اس لیول تک بھی جا سکتی ہے، اپنے خاوند کو ایسی اجازت کون دے سکتی ہے؟ یہ صرف تبھی ممکن ہے جب اللہ کے رسول اپنی بیویوں کے ساتھ بے تحاشا اچھے ہوں، اس کے بغیر یہ بات ممکن نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی اپنی بیویوں کے ساتھ ہر وقت اجڑے ہوئے حالات میں رہتا ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ ان کا جو محبت کا حق ہے وہ بھی نہیں دیتا، تو یہ تو جان چھڑانے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ خلا کے کیس کیوں آتے ہیں؟ یہ تب آتے ہیں جب محبت حاصل نہیں ہوتی، اور اللہ کے رسول نے پیار اور محبت ایسا دیا تھا، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں باری ہبا کرتی ہوں، بس آپ مجھے طلاق نہ دیں۔ ایک دفعہ ایسے ہوا جی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالی پریشانی سے دوچار تھے،
اور خواتین تھیں کہ وہ چاہتی تھیں کہ جیسے باقی صحابہ کی خواتین کبھی شاپنگ کر کے آئی ہیں، ہم نے نئی بیڈ شیٹ لی ہے، ہم نے نئی الماری بنائی ہے، ہم نے نیا یہ کیا ہے، تو ہم بھی ایسا کچھ کریں، ہمارے پاس بھی خرچہ پیسے ہوں۔ تو خواتین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خرچے کا مطالبہ کیا۔ اب اللہ کے رسول کے پاس تو جو کچھ ہوتا تھا وہ تو لوگوں میں لٹا دیتے تھے، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے آپ کے لیے بہت چیزیں نام لگائی تھیں۔ ایسا نہیں تھا، یاد رکھیے کہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول غریب آدمی تھے، ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ جب بھی مال غنیمت آئے گا اس کا 5واں حصہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی 4 حصے مال غنیمت کے مسلمان مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، ایک حصہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مال جو جنگ کیے بغیر دشمن کو فتح کر کے مل جائے وہ سارے کا سارا اللہ اس کے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کتنے بادشاہوں نے اللہ کے رسول کو تحفے دیے، ہدیے دیے۔ آپ غریب نہیں تھے، لیکن آپ کے پاس جو کچھ آتا تھا آپ سب لٹا دیتے تھے۔ امہات المومنین کو لگا کہ ساری مدینے کی خواتین ہی اپنے اپنے خرچے پورے کرتی ہیں، تو انہوں نے بھی خرچہ مانگا۔ اب اللہ کے رسول کہاں سے دیتے؟ آپ پریشان ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار نہیں کیا، لیکن آپ پریشان ہوئے۔ تو قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس بات کا سد باب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہیے اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، دنیا کا مال و متاع، دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ، میرے پاس جو کچھ ہے میں تمہیں وہ سب کچھ دے کر تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، کیونکہ میں دنیا اس سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ بھئی اگر تمہیں دنیا چاہیے تو میرے پاس نہیں ہے، اور اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول اور آخرت چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ اپنی بیویوں سے یہ بات کہیے جا کے۔ یہاں پر جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں اس کو میرے ساتھ آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنی بیویوں کو جا کر یہ بتائیے اور کہیے، اور یہ آپشن ان کے سامنے رکھیے کہ اگر اللہ اور اس کا رسول چاہیے تو پھر آخرت تمہیں ملے گا، اگر دنیا چاہیے، دنیا کا مال چاہیے تو پھر آؤ، جو کچھ ہے میرے پاس میں تمہیں دے دلا کے رخصت کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس گئے۔ اللہ کے رسول کو محبت بھی تھی، سب سے پہلے عائشہ کے پاس گئے۔ جا کر آپ نے یہ بات رکھی، لیکن سمجھیے کہ اللہ کے رسول کے رکھنے کا طریقہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا عائشہ مجھے اللہ نے ایک حکم دیا ہے، میں تم سے ایک بات کرنے لگا ہوں، لیکن تم بات کا جواب ایسے نہیں دے دینا، پہلے اپنے والدین سے مشورہ کر لینا، پہلے اپنے والدین سے مشورہ کر لینا، ایسے جواب نہیں دینا۔ اس بات پر غور کیجیے ذرا۔ اللہ کے رسول کو پتہ تھا کہ عائشہ جذباتی خاتون ہے، نو عمر خاتون ہے، عین ممکن ہے جذبات میں آ کے کوئی ایسا جواب دے دے جو نہیں دینا چاہیے، یا جو اس کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہو، میرے لیے بھی پریشانی کا باعث ہو۔ اور میں یہاں پر کہا کرتا ہوں کہ اس لیے بھی اللہ کے رسول نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو تنبیہ کی کہ خود جواب نہیں دینا، مشورہ کر لینا، اس لیے کہ اللہ کے رسول خود بھی چاہتے تھے کہ عائشہ مجھ سے روٹھ کر نہ جائے، عائشہ میری بجائے دنیا کا انتخاب نہ کرے۔ جب حضرت عائشہ ابو بکر سے مشورہ کرتی تو آپ کو لگتا ہے کہ حضرت ابو بکر کہتے مال و دولت مانگ لو، اللہ کے رسول کی خیر ہے، ایسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے پہلے فرمایا تھا کہ پہلے والدین سے مشورہ کر لینا۔ آپ بھی چاہتے تھے، اب یہ حکم تو تھا، آپ بتانا تو تھا، آپشن دینا تو تھا، لیکن آپ چاہتے یہ تھے کہ عائشہ مجھے چھوڑ کے نہ جائے، اس لیے آپ نے فرمایا عائشہ پہلے والدین سے مشورہ کر لینا۔ اچھا، پھر آپ نے بات بتائی، آپ نے کہا کہ اللہ یوں فرماتا ہے
کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کا مال و متاع چاہیے، زیب و زینت چاہیے تو آؤ، جو کچھ میرے پاس ہے میری ملکیت ہے، میں تمہیں دے دلا کے رخصت کر دیتا ہوں۔ اور اگر اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے، آخرت چاہیے، تو پھر لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں تمہارے لیے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے۔ حضرت عائشہ نے جب یہ آیت سنی تو کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کا انتخاب کرنے کے لیے پہلے اپنے ابا جان سے مشورہ کروں گی، اپنی امی سے مشورہ کروں گی؟ یا رسول اللہ دنیا نہیں چاہیے، میں آپ کا انتخاب کرتی ہوں۔ دنیا کی کیا چیز ہے؟ حضرت عائشہ نے دنیا کو ریجیکٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ کو نہیں لگتا اس کے پیچھے نبی علیہ السلام کی کوئی تو محبت تھی جس کی وجہ سے انہیں دنیا نہیں چاہیے تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں کے لیے اسی طرح تھے۔ بلکہ اس حدیث کے آخر میں کیا آتا ہے، حضرت عائشہ کی یہ بات سن کے اللہ کے رسول خوش ہو گئے۔ وہ جو ایک دل میں گھٹن سی تھی نا، پتہ نہیں عائشہ کیا کر دے، وہ ساری زائل ہو گئی، آپ خوش ہو گئے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت عائشہ کہنے لگیں یا رسول اللہ، آپ نے اور بیویوں کے پاس بھی جانا ہے؟ آپ نے فرمایا جانا ہے، سب کو کہنا یہ بات اللہ کا حکم ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگیں یا رسول اللہ، جو میں نے آپ کو جواب دیا یہ کسی کو بتائیے گا نہیں۔ آپ نے فرمایا اب میں عورتوں کو امتحان میں تو نہیں ڈال سکتا، جس نے پوچھ لیا اس کو بتا دوں گا، اب امتحان میں تو نہیں ڈال سکتا نا۔ تو بات سمجھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ محبت دی اپنی بیویوں کو، اور اتنی محبت دی کہ اگلی جو خواتین تھیں وہ اپنی دنیا سے بالکل لاپرواہ تھیں۔ انہیں صرف ایک چیز چاہیے تھی اور وہ تھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اور یاد رکھیے محبت کمانے سے آتی ہے۔ اگر بیویاں اللہ کے رسول سے ٹوٹ کر محبت کرتی تھیں تو یہ محبت اللہ کے رسول نے کمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کمائی کیسے تھی؟ یہی آپ کے عمدہ اخلاق تھے، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیویاں آپ سے ٹوٹ کر محبت کرتی تھیں۔ پھر آپ کا ایک اور بھی معمول تھا، آپ اپنی بیویوں کو ان کا دفاع بھی کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاتون یا کوئی مرد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بیوی کے اوپر بات کر جائے اور آپ چپ ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ عبداللہ ابن ابی نے بہت باتیں کی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ گئے تھے، آپ نے برسر ممبر سب کو پکار کر کہا تھا کہ کون ہے جو اس بدبخت سے میری جان چھڑا دے، اس نے مجھے میرے گھر والوں کے حوالے سے بہت تکلیف دی ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، آپ اپنے لوگوں کو قتل نہیں کرتے تھے، اذیت نہیں دیتے تھے، لیکن عبداللہ ابن ابی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ کے بارے میں بہت ہی عجیب و غریب باتیں کی تھیں۔ اور ان میں ایک بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر لگی ہوئی تہمت تھی۔ یہ جو تہمت ہوتی ہے نا جی، یہ کسی بھی مرد کی غیرت کا اینڈ لیول ہوتا ہے۔ جب کسی مرد کو پتہ چلے کہ تمہاری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ بھی رہی ہے تو غیرت مند مرد خود بخود مر جاتا ہے، یہ پکی بات ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں میڈیا نے اور بہت سارے ایسے ذرائع نے ہمارے مردوں کو ان کی غیرت سے بالکل عاری کر دیا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ غیرت ہمیشہ مردوں میں ہوتی ہے اور مرد اس غیرت کے ہاتھوں مر بھی جاتے ہیں۔ یہی ایک امتحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا، جب عبداللہ ابن ابی نے آپ کے ایک صحابی کا نام لے کر یہ تہمت لگائی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نعوذ باللہ کوئی برائی کی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی سورہ نور میں بھی کیا گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا بہت بڑا امتحان تھا، آپ کے صبر و تحمل کا امتحان تھا۔ تو میں آپ کو یہ واقعہ بھی تھوڑا بہت سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایسے مشکل حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو کیسے ڈیل کیا۔ اور پھر میں آپ کو اس میں ایک دو اور درس و نصیحتیں بھی کرنا چاہتا ہوں، اس طرح کی آپ خواتین ہیں اور آپ کے لیے یہاں پر کیا سبق ہے۔ دیکھیے،
پہلی تو بات یہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مصطح ابن اثاثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قضاء حاجت کے لیے دور دراز جگہ پر لے گئیں۔ اس وقت مدینے میں گھروں کے اندر واش رومز نہیں ہوتے تھے، دور دراز جگہ پر لے گئیں۔ وہاں پر واپسی پہ غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پاؤں اڑا، وہ گرنے لگیں، تو مصطح ابن اثاثہ کی والدہ نے ان کو پکڑا، اور اس گرنے کے دوران ان کی زبان سے ایک بات نکلی کہ مصطح ابن اثاثہ ہلاک ہو جائے۔ وہ بیٹا تھا ان کا، لیکن زبان سے نکل آیا کہ مصطح ہلاک ہو جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھایا کہ کیا بات کرتی ہو، تمہارا بیٹا ہے، اتنا نیک آدمی تو ہے، اتنا اچھا بچہ ہے، آپ اس کی ہلاکت کی بد دعا کر رہی ہیں، کیا بات ہے؟ تو وہ والدہ کہنے لگیں کہ اس نے جو بات کہی ہے اس کا یہی حق بنتا ہے۔ حضرت عائشہ کہنے لگی کیا بات کہی ہے؟ کہتی ہے آپ کو نہیں پتا کیا بات کہی ہے؟ پھر انہوں نے بتایا یہ بات تو سارے مدینے کو پتا ہے کہ مصطح ان لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ یہ بات پورے مدینے میں پھیل گئی، لیکن پردے کے اندر حضرت عائشہ تک بات نہیں پہنچی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دنوں سے پتہ ہے، لیکن آپ نے حضرت عائشہ کو ڈسکس بھی نہیں کی، بتائی بھی نہیں تھی، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے مکمل تحقیق نہیں کی۔ آپ نے عائشہ کو محسوس بھی نہیں ہونے دیا کہ اتنی بڑی بات مدینے میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس سے زیادہ ایک صبر و تحمل اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کون کر سکتا ہے؟ آپ سوچئے، مطلب ہمارے ہاں تو چھوٹی سی بات ہو جائے تو مرد آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے، کتنے دنوں تک یہ بات پورے مدینے میں پھیلی ہوئی ہے، بچوں عورتوں کو پتہ ہے، لیکن حضرت عائشہ کو نہیں پتہ چلا، تو اللہ کے رسول نے محسوس بھی نہیں ہونے دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب عائشہ کو یہ بات پتہ چلی، گھر آئیں، اب تو صورتحال ہی بدل گئی تھی نا، رونے لگیں، پریشان ہو گئیں۔ شام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روٹین کے مطابق گھر، آپ ہر عصر کے بعد اپنے گھر کا، سارے گھروں میں اپنی بھی ازواج مطہرات کے پاس جاتے تھے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے اجازت مانگ لی، یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اب ان سے صبر ہی نہیں ہو رہا تھا نا، اب اللہ کے رسول نے اتنے دنوں سے بات بھی نہیں کی، اب عائشہ رضی اللہ عنہ سوچ رہی تھی میں کیسے پوچھ لوں، تو کہتی ہے میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا چلی جاؤ، آپ خود بھی پریشان تھے۔ حضرت عائشہ گئیں، اپنی والدہ سے ساری بات سنی، رونے لگیں، کہتی ہیں ساری رات گزر گئی میں روتی رہی، اگلا سارا دن گزر گیا میں روتی رہی، اس دوران بخار سے کانپ رہی تھیں، بہت پریشانی کی حالت میں تھی، مطلب پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ معاملات دیکھے ہی اپنی زندگی میں پہلی دفعہ تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، حال چال پوچھ کے چلے جاتے تھے۔ پھر ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب آپ نے بات پھر بھی نہیں کی، اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھ کر اتنی بات کی، عائشہ دیکھو اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو، کیونکہ بندہ جب اس سے گناہ ہو جاتا ہے وہ اپنے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔